أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پورے ایمان والوں کو تسلی دی گئی تھی، صبر کی تلقین کی گئی تھی اور پچھلے انبیاء کے واقعات سے سبق لینے کی گزارش کی گئی تھی. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں پھر وہی تسلسل اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بیان کرنے کا شروع کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، تاکہ آپ ان میں سے کچھ پر سوار ہو اور کچھ کو تم کھاؤ. چوپاؤں سے مراد جیسا کہ سورۃ الانعام وغیرہ میں تذکرہ ہے، اونٹ اونٹنیاں ہیں، گائے بیل ہے، بکرا بکری اور مینڈا مینڈی، یہ 8 قسم کے جو جانور ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے ان چوپایوں کو پیدا کیا، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا بکری، مینڈا مینڈی، ان کو پیدا کیا. حالانکہ ان سے بڑی بڑی مخلوقات اور بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کا اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ عرب میں عام طور پر انہی جانوروں کو پالنے کا اور ان سے فائدہ اٹھانے کا رواج تھا. اونٹ سواری کا کام دیتا تھا، کھانے پینے کا کام بھی دیتا تھا، اس کو ذبح بھی کرتے تھے. اونٹنی کا دودھ استعمال ہوتا تھا، اس کے اون چمڑی پر جو بال رہتے ہیں اس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، چمڑی سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے. بکریاں تھیں، یہ کھانے کا کام دیتی تھی، دودھ کا کام دیتی تھی. ایسے ہی اس کے بال سے اون سے سوٹر وغیرہ بنائے جاتے تھے. گائے بیل ہے، گائے سے دودھ کا بھی فائدہ ملتا تھا، کھانے کا بھی فائدہ ملتا تھا. بیل کو سینچائی کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس طرح سے سارے جانور یہ ان کے یہاں پالے بھی جاتے تھے اور کام کاج کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. سواری کے لیے عام طور پر اونٹ کو استعمال کرتے تھے، اس پر بوجھ بھی لاتے تھے. اسی لیے کہا لترکبوا منہا، ان میں سے کچھ پر آپ سوار ہوتے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں. ومنہا تأکلون، اور کچھ کو صرف کھاتے ہیں. بکری ہے، مینڈا ہے، اس کو کھاتے ہیں. اونٹ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، سواری کے لیے بھی، بوجھ وغیرہ کے لیے اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اسی لیے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں تمہارے لیے بہت سارے فوائد بھی ہیں. اونٹ میں، بکریوں میں، اس کے بال میں، اون میں، چمڑیوں میں، ہر چیز میں فائدہ تھا. بہت سارے اس کے اندر تمہارے لیے فوائد بھی ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، صدور کہتے ہیں دل. تمہارے سینے میں جو ضرورت ہو اس ضرورت کو اس کے ذریعے سے تم پورا کرتے ہو. یعنی سواری پر سوار ہو کر جس علاقے میں جانے کی دل میں خواہش ہوتی ہے اس علاقے کا سفر کرتے ہو، ایسے ہی اپنے مقاصد کو اس کے ذریعے سے پورا کرتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اس پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے. جانور پر سوار ہو کر زمینی سفر کیا کرتے تھے. پہلے کوئی کار، بس یا دوسری سواریاں تو تھی نہیں، سواریوں کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے.
تو بری جو سفر ہوتا تھا، خشکی کا، زمین کا جو سفر ہوتا تھا، اس کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، اور بحری سفر، سمندر کا جو سفر ہوتا تھا، اس کے لیے کشتیاں استعمال ہوتی تھی، فلک کشتیوں کو کہتے ہیں۔ تو جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دکھلاتا ہے جانوروں کے ذریعے سے، کشتیوں کو سمندر میں دوڑا کر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو دکھلاتا ہے۔ بڑے بڑے جانور جو تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ جسمانی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو تم اپنے کنٹرول میں اللہ کے فضل سے کرتے ہیں۔ سفر کرتے ہیں تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں، بحری سفر ہو یا بری سفر ہو، سمندر کا سفر ہو یا زمین کا سفر ہو، آدمی سفر کرتا ہے تو زمین اور آسمان کی بہت ساری وہ نشانیاں جو اپنے مقام میں وہ دیکھ نہیں پاتا، اپنے سفر میں اس کو دیکھتا ہے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس پر غور کر کے اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ یہ مطلوب ہے، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو دکھلاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ کی کس نشانی کا تم انکار کرتے ہو؟ ڈھیروں ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، کس نشانی کا تم انکار کر سکتے ہو؟ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ان نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہے، اپنی قدرت سے انہیں بنایا ہے اور اپنے فضل سے وہ نعمتیں ہمیں عطا کی، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کریں گے، دوسروں کی عبادت کریں گے، دوسروں سے مانگیں گے، تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ ہی کی طرف، اللہ کی قدرت پر غور کر کے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اسی سے اپنے آپ کو جوڑنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔